ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی روح نمبر 20 کی حدیث نمبر 5 کا عنوان یہ ہے: گھر کا کام کاج عورت کی ذمہ داری ہے. اس عنوان کے تحت حضرت نے ایک طویل اور لمبی حدیث کا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس کا کچھ حصہ ذکر فرمایا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں چکی پیسنے کی وجہ سے اور سینے میں مشکیزہ پانی سے بھرنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے، اور جھاڑو لگانے سے اس کی گرد و غبار اور چولہے پر کھانا وغیرہ پکانے کی وجہ سے اس کے دھوئیں سے کپڑے میلے ہو گئے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ لونڈیاں آئی تھیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لونڈی مانگی تاکہ وہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ، اللہ تعالی سے ڈرو اور اپنے پروردگار کا فرض ادا کرتی رہو اور اپنے گھر والوں کا کام کرتی رہو. حضرت اس کی تشریح میں بطور فائدے کے فرماتے ہیں: شرف اور مرتبے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کون عورت ہوگی جب ان کو حکم ہے کہ گھر کا کام کاج خود کرو، تو دوسری خواتین کو لازماً گھر کا کام اور انتظام خود سنبھالنا چاہیے.
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی تھی. آپ کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں تھیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان تینوں کا مزار ایک ہی جگہ جنت البقیع میں موجود ہے. جب جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں تو سامنے ہی ایک کونے میں حضور کی یہ تینوں صاحبزادیاں آرام فرما ہیں، اور اس سے ذرا بائیں طرف کو ہٹ کر ایک کونے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں آرام فرما ہیں. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ایک قول کے مطابق جنت البقیع میں دائیں طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ والے احاطے میں ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پیچھے اور اصحاب صفہ کے سامنے والے حصے میں جالیوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، جو آج بھی محفوظ ہے. اسی میں ایک مزار صاف نظر آتا ہے، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے، اور یہ قول زیادہ قوی ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے گھر روانہ فرمایا اور رخصت فرمایا، تو رخصتی کے بعد آپ ان کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے گھر کے اندر والے کام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگائے کہ امور خانہ داری کو انجام دینا تمہاری ذمہ داری ہے، جسے گھر میں کھانا پکانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، برتن صاف کرنا. اور اس زمانے میں کیونکہ عام چکیاں نہیں ہوتی تھیں، اس لیے گندم اور جو گھروں میں چکی کے اندر پیسا جاتا تھا، تو اور پھر اس سے آٹا بنا کر روٹی پکائی جاتی تھی. تو یہ بھی ان کے ذمے آیا. ایسے ہی گھروں میں اس طرح نلکے نہیں تھے جیسے آج ہمارے گھروں کے اندر نلکے ہوتے ہیں کہ گھر میں پانی آسانی سے آ جاتا ہے اور گھر ہی میں سے پانی بھر لیا جاتا ہے، بلکہ باہر سے پانی لایا جاتا تھا. اور عموماً پانی مشکیزوں کے اندر بھر کے لایا جاتا تھا. تو مشکیزوں کو جب اٹھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے گلے میں اس کی ڈوری سے نشان پڑ جاتا ہے. تو یہ بھی گھر کا کام تھا جس کو حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیتی تھی. اس طرح سے گھر کے کام آپ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبد فرمائے، اور گھر سے باہر کے کام
جیسے گھر کی ضروریات کی خریداری، کھانے پینے کے سامان کی خریداری، کپڑے لتے کی خریداری، ضروری برتن کی خریداری اور دیگر گھر کی ضروریات کی خرید وغیرہ، اور ایسی کمانے کی ذمہ داری، بیوی بچوں کے نان نفقے کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنے کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ ڈال دی کہ باہر کے کام آپ انجام دیں اور گھر کے کام حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجام دیں۔ یہ آپ نے ان کے گھر جا کر کے دونوں کی ذمہ داریاں سپرد فرمائی، جس سے معلوم ہوا کہ امور خانہ داری اور گھر کی دیکھ بھال اور نگرانی یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اور گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری مردوں پر ہے، شوہر پر ہے، وہ گھر کی عورتوں پر نہیں ہے۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ہدایت کے مطابق گھر کے کام انجام دیتی تھی اور اکیلے انجام دیتی تھی، جس کی وجہ سے چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھ میں گٹے پڑ گئے، مشکیزے کے ذریعے پانی بھر بھر کر لانے اور گھر میں رکھنے سے گلے میں نشانات پڑ گئے، گھر میں جھاڑو لگانے کی وجہ سے کپڑے میلے ہو گئے، اور چولہا جلانے کی وجہ سے اس پر کھانا اور روٹی بنانے کی وجہ سے اس کے دھوئیں سے اور اس کے راکھ وغیرہ کے اڑنے سے اور اس میں پھونک مارنے سے چولہے کی گرد و غبار کپڑوں پہ لگ گئے۔ اور اس زمانے میں شرعی لونڈیاں موجود ہوتی تھی، شرعی غلام باندی اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، اور غلام باندی سب اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ اس سے غلام جو ہوتا تھا وہ گھر سے باہر کے کام انجام دیا کرتا تھا، یا گھر کے وہ کام جو خواتین نہیں کر سکتی وہ غلام کیا کرتے تھے، اور باندیاں گھر کے اندر امور خانہ داری میں گھر والوں کی مدد کیا کرتی تھی، جیسے آج کل گھروں میں ماسیاں رکھی جاتی ہیں اور وہ گھر کے اندر صفائی ستھرائی اور دیگر کام کرتی ہیں، اور گھر والی گھر کی خواتین کی مدد کرتی ہیں، اور نوکر رکھے جاتے ہیں جو گھر کے باہر کے کام انجام دیتے ہیں۔ اس زمانے میں غلام باندیاں ہوتی تھی۔ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی باندی بھی نہیں تھی، تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے باندیاں آئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضور کے پاس کچھ باندیاں آئی ہیں، تو آپ بھی جا کر کے حضور سے کوئی باندی لے لو تاکہ آپ کے کاموں میں آسانی ہو جائے، کیونکہ وہ بھی ان کی مشقت کو دیکھتے تھے۔ تو ان کو ترس آتا تھا کہ دونوں جہاں کے سردار رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سارے کام کرنے کی وجہ سے کیسی مشقت برداشت کرتی ہیں، تو انہیں بھی آسانی ہو جائے۔ تو حضور حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ تو اس روایت میں تو یہ ہے کہ انہوں نے جا کر کے حضور سے عرض کیا کہ حضور مجھے کوئی باندی دے دیجیے تاکہ اس سے میرے کاموں میں آسانی ہو جائے، بجائے میرے وہ گھر کے کام کر لیا کرے۔ تو اس حدیث میں تو یہ ہے کہ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنا فرض ادا کرتے رہو، یعنی گھر کے جو کام تمہارے سپرد ہوئے ہیں وہ حضور نے سپرد کیے تو گویا اللہ تعالیٰ نے سپرد کیے، لہذا گھر کے کاموں کو انجام دینا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا فرض ہے، لہذا تم اپنا فرض ادا کرتے رہو، گھر والوں کے کام انجام دیتی رہو۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے،
آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کس غرض سے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کر دیا کہ میں اس لیے آئی تھی کہ حضور کے پاس معلوم ہوا ہے کہ کچھ باندیاں آئی ہیں، تو میں حضور سے باندی لینا چاہتی تھی، لیکن اب حضور تو ہے نہیں، آپ ہی میرا پیغام حضور کو دے دینا۔ چنانچہ بعد میں جب حضور تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پیش کر دی، تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ تشریف لے گئے جب حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنے بستر پہ لیٹ چکے تھے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو یہ حضرات اٹھنے لگے، فرمانے تم اٹھو نہیں بس، اور پھر آپ ان دونوں کے درمیان میں جا کے بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دونوں لیٹے ہوئے اور حضور درمیان میں بیٹھ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور کے انگوٹھے کی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم روز آنا ہر نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام باندی سے بہتر ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دونوں کو آپ نے یہ تعلیم عطا فرمائی اور آپ نے یہ تسبیح ان کو بیان فرما دی، جو ظاہر دنیا کے غلام باندی سے کروڑوں گنا بہتر اور افضل تھی۔ تو یہ بھی حضور ہی کے حضرت علی داماد تھے، حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھی، تو وہ بھی اسی پہ راضی ہو گئے اور اس کو دل و جان سے قبول کر لیا اور باندی کا مطالبہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ ایسا مبارک اور باعث فضیلت وظیفہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں باندیاں بھی اس کے آگے کچھ نہیں۔ تو جن سے حضور اپنے بیٹی کو، اپنے داماد کو، دیگر صحابہ کو ہر موقع پر آخرت یاد دلاتے تھے، آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے، اور وہ بھی متوجہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ متوجہ ہونے والا بنا دے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور نے جب آپ کو یہ وظیفہ بتایا تو آپ نے اس کو کس طرح نبھایا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب سے حضور نے بتایا ایک رات بھی ناغہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا جس رات جنگ صفین کی تیاری تھی کیا اس رات بھی ناغہ نہیں ہوا؟ فرمایا ولا لیلۃ صفین، جنگ صفین کی شب میں بھی مجھ سے یہ وظیفہ ناغہ نہیں ہوا۔ جنگ صفین وہ جنگ ہے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، اور جس دن ہونی تھی اس کی رات ظاہر انتہائی مصروفیت اور مشغولیت کی رات تھی، اور پھر یہ وظیفہ فرض و واجب تو نہ تھا، لیکن حضور کی ایسی تعلیم انہوں نے تھامی اور اس قدر اس کو پکڑا اور مضبوط رکھا کہ بتانے کے بعد سے لے کر کے کسی رات انہوں نے اس کا ناغہ نہیں فرمایا، یہاں تک کہ جنگ صفین کی شب میں بھی ناغہ نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی عمل مستحب ہو تب بھی اس کی جہاں تک ہو سکے پابندی کرنی چاہیے، مستحب کو مستحب ہی سمجھے،
سنت کو سنت ہی سمجھے، اس کو فرض و واجب تو نہ سمجھے، لیکن پابندی ایسی ہی کرے جیسے فرض و واجب کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے عمل کی مداومت اور پابندی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ ہو، ہمیشہ ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔ اس لیے جتنے بھی مستحبات ہیں اور تسبیحات ہیں، اعمال ہیں، وہ آدمی اپنی اپنی مشغولیات، اپنی اپنی مصروفیات اور اپنے اپنے حالات کے مطابق مقرر کرے، اور جب مقرر کرے تو بس پھر اس کی پابندی کرے۔ جب پابندی کرتا ہے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور جب پابندی نہیں کرتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، تو جب پڑھے گا تو فائدہ ہوگا، نہیں پڑھے گا تو فائدہ نہیں ہوگا، آخر میں فائدہ نہیں ہوگا، نتیجہ فائدہ نہ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اور یہ آج ہمارے اندر بہت ہی زبردست یہ کمی پائی جاتی ہے، اور بہت ہی زیادہ ہمارے اندر غفلت اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ اول تو ہم مستحبات کی پابندی کرتے ہی نہیں۔ جو علماء طلباء ہیں ان کو تو شیطان نے یہ بٹھا رکھا کہ یہ تو مستحب ہے، یہ تو نفل ہے، اس کی کیا پابندی، اس کی کوئی پابندی ضروری تھوڑی ہے۔ ان کو تو شیطان نے یہ پٹی پڑھا رکھی ہے، جس کی وجہ سے وہ مستحبات کے اور تسبیحات کے اور عام معمولات کے جو فرض و واجب نہیں ہے پابندی نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ اور جو عوام ہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ بھئی یہ بھی اعمال کرنے کے ہیں، اور جانتے بھی ہیں تو ان کا بھی یہ حال ہے، سستی، کاہلی، غفلت، اور سب سے بڑھ کر دنیا کی مصروفیات، کہ دنیا کی مصروفیات مقدم، دنیا کے سارے کام ہوں ان میں کبھی ناغہ نہ ہو، ناغہ ہو تو تسبیحات کا، ناغہ ہو تو نوافل کا، ناغہ ہو تو تلاوت کا، ناغہ ہو تو دین کی ہر بات کا، یہاں تک کہ نماز بھی قضا، یہاں تک کہ جماعت بھی قضا، یہاں تک کہ نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو دنیا کام نہیں چھوڑتے۔ دنیا کے کاموں کے اندر تو نہ کوئی سستی، نہ کوئی غفلت، نہ کوئی لاپرواہی، نہ کوئی کاہلی، اس میں کسی قسم کا کوئی ناغہ نہیں، کوئی چھٹی نہیں اس کے اندر۔ اور ساری چھٹیاں اور سارے ناغے اور ساری سستی، ساری کاہلی، ساری لاپرواہی، سارے بہانے بس دین پہ چلنے کے اندر ہیں۔ اسی لیے اصلاح نہیں ہوتی، اسی لیے تزکیہ نہیں ہوتا، اسی لیے تعلق مع اللہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو یہ کریں گے جبھی تو ملے گا۔ بھائی دنیا میں محنت کرتے ہیں تو دنیا ملتی ہے، تو آخرت اتنی سستی تھوڑی ہے کہ کچھ بھی نہ کرو جب بھی مل جائے گی۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے اشعار میں خلاصہ بتلاتے ہیں کہ دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، انہو قد فاز فوزا من نجا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی چمک دمک اور دنیا کی مال و دولت اور روپیہ پیسے پر نظر مت ڈال، یہ تو دھوکہ ہے۔ آنکھ بند ہوئی سب پر آیا، حساب اپنے گردن پہ، اللہ بچائے۔ نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، اصلی گھر ہے آخرت، وہ تو نیکیوں سے بنے گی۔ دنیا کی خاطر نیکیاں چھوڑنا، اعمال صالحہ ترک کرنا، ان کی پابندی نہ کرنا، یہ تو اپنے گھر کو برباد کرنا ہے، ضائع کرنا ہے۔ ہمارے نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا، جب تیرا گھر سج جائے گا نیکیوں سے تو پھر تو وہاں پہنچے گا تو بس آرام اور سکون کا سانس لینا، پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا، یہ اس کا مطلب ہے۔ پھر فرمایا انہ قد فاز فوزا من نجا، یاد رکھو جو آدمی آخرت میں نجات پا گیا بس حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اصل کامیابی تو وہ ہے، وہ ہوتی ہے اعمال صالحہ
پابندی کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اور اچھے سے اچھا عمل کرنے کی وجہ سے. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک نے موت و حیات اس لیے پیدا فرمائی ہے تاکہ آزمائے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے. اچھا عمل وہاں پر مطلوب ہے. تو چل میں آ والی نماز مطلوب نہیں ہے. اٹھک بیٹھک مقصود نہیں ہے. وہاں پر تھوڑا عمل کرو لیکن سنت کے مطابق ہو، خشوع و خضوع کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ و دھیان کے ساتھ ہو، اہتمام پابندی کے ساتھ ہو، تو پھر وہ تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے. پھر وہ تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، ورنہ بہت بھی تھوڑا ہو جاتا ہے، بہت بھی تھوڑا پڑ جاتا ہے. اور آخری شعر یاد دہانی کے لیے یہ ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اب چاہے دنیا بنا لو اور چاہے آخرت بنا لو. جس نے آخرت بنا لی وہ کامیاب، جس نے دنیا بنا لی وہ ناکام. کیونکہ دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے. دنیا چھوڑنی ہے، آخرت میں یقیناً جانا ہے. تو حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی اس تعلیم کو جو نفل کے درجے میں تھی ساری عمر نبھایا. اور حضور نے باندھی کیوں نہیں عطا فرمائی؟ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے طلب کی اور حضور نے نہیں دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باندیاں حضور کے پاس آئی تھی وہ مال غنیمت کی تھی، اور وہ انہیں بیچ کر کے اس کے پیسے مجاہدین پہ خرچ کرنے تھے. اس لیے آپ نے ان کو باندھی نہیں دی اور اس سے لاکھ درجے بہتر وظیفہ ان کو عطا فرمایا. یہ جو بہترین وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں اس کی وجہ ایک دوسری حدیث میں ہے. ہاں، ایک مرتبہ فقراء صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. صحابہ کرام کی دو قسمیں تھیں، بعض امیر اور مالدار تھے، بعض غریب اور فقیر تھے. مالدار صحابہ کرام بڑے سخی تھے اور اپنا مال مسلمانوں پر بھی، دین کاموں میں بھی، جہاد میں بھی، تبلیغ میں بھی بے دریغ خرچ کرتے تھے. جیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ. اور جو غربا، جو غریب اور فقیر صحابہ کرام تھے وہ تھے جو عام طور پر صفہ میں رہتے تھے، جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. وہ سب عموماً فقراء تھے اور ان کا کوئی کاروبار نہیں تھا، ان کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، ان کی کوئی ملازمت نہیں تھی. بس وہ صفہ میں رہتے تھے اور ہر وقت حضور کی خدمت میں دین کی باتیں سیکھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے زکوٰۃ خیرات آ جاتی تو وہ آپ ان کے پاس بھجوا دیا کرتے تھے اور اس سے وہ اپنا کھانے پینے کا، لباس پوشاک کا حسب ضرورت انتظام کر لیا کرتے تھے. تو یہ فقراء صحابہ ایک دفعہ حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور ہم تو پیچھے رہ گئے. کہا بھائی کیسے؟ کہا حضور ہمارے جو مالدار بھائی ہیں، جو آپ کے صحابی ہیں، ماشاءاللہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، برابر ہو گئے. وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، برابر ہو گئے. وہ بھی ذکر کرتے ہیں، ہم بھی ذکر کرتے ہیں، برابر ہے. لیکن جب آ جاتا ہے مال خرچ کرنے کا موقع، جیسے جہاد میں، زکوٰۃ دینے میں، قربانی کرنے میں، فطرہ ادا کرنے میں اور دوسرے مواقع میں، تو وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہم تو پیچھے رہ گئے. ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات ہے، کسی طریقے سے ہم آخرت میں سب سے آگے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ عطا فرما دے. اس لیے ان فقراء صحابہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم جسمانی عبادت میں تو وہ اور ہم برابر ہیں، لیکن مالی عبادات میں ہم پیچھے ہیں، وہ ہم سے آگے ہیں.
آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ کی شان تو یہ تھے کہ ہر مرض کی دوا تم پہ لاکھوں سلام، درد دل کی دوا تم پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ مشتبہ تم پہ لاکھوں سلام، مرحبا مرحبا تم پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، گھبرانے کی کیا بات؟ میں تم کو ایک تسبیح بتا دیتا ہوں، اگر تم اس کی پابندی کرو گے تو اگلے پچھلے جتنے بھی عبادت کرنے والے گزرے ہیں، انہوں نے عبادت کی ہے، تم سب سے آگے بڑھ جاؤ گے، جو مال خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، اور دیگر کارہائے خیر کرنے سے بھی بہتر ہے۔ تو ایک دم ان کے چہرے کھل گئے، لوگوں مسئلہ حل ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا بس میں ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ 33 دفعہ اللہ اکبر اور یہ 99 ہو گئے، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھ لیا کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو تم عبادت میں اگلوں پچھلوں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، رائے خدا میں پیسہ خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے اس کا ثواب، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کلمات ہیں جو تمام کلمات کے سردار ہیں۔ جتنے بھی کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے، یہ 4 کلمے سب کے سردار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ تو اب انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، چونکہ سب بھائی بھائی تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، مسجد میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو اب عمرائے صحابہ نے دیکھا کہ فقرائے صحابہ جو ہمارے بھائی ہیں کوئی نیا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کوئی نیا عمل کر رہے ہیں، بھائی ہمیں تو معلوم نہیں ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پوچھنا بھائی کیا پڑھ رہے ہو، بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ تو وہ تو سب اللہ کے لیے محبت کرنے والے تھے، چھپانے والے تھوڑی تھے ہماری طرح۔ لہذا ایک دم انہوں نے کہا جی ہم نے حضور سے یہ عرض کیا تھا، حضور نے ہمیں یہ بتا دیا، اس لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا، اب انہیں پھر فکر ہوئی کہ لو بھائی اب یہ بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم پیچھے، کیونکہ یہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، مال پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں، ہم کہاں سے خرچ کریں؟ تو پھر یہ حضور خدمت میں گئے، حضور سے عرض کیا کہ حضور اب وہ تو ہمارے بھائیوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اب ہم کیا کریں؟ اب ذالک فضل اللہ ہوتی ہے میشا، کہ بھائی اس پڑھنے سے میں ان کو منع نہیں کر سکتا، یہ تو جو پڑھے وہ پائے، اگر وہ پڑھتے ہیں تو یہ تو اللہ کا فضل ہے، جو جس کو چاہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تم بھی پڑھو وہ بھی پڑھیں، اس میں کہیں کا جھگڑا؟ سبحان اللہ، اتنا اونچا ہے یہ وظیفہ بھی۔ اور ہر تمام اعمال صالحہ کا یہ حال ہے کہ ہر نیک عمل جنت کی طرف لے جانے والا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی جنت کی طرف لے جانے والی ہے، ہر چھوٹا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے اور دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔ بہرحال فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا بھائی تم اپنے گھر کے کام خود ہی کرتے رہو، وجہ یہ کہ گھر کے کام کاج بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ جیسے شوہر پر حلال کمانا فرض ہے، تو فرض عبادت کا نام ہے، یا حلال کمانا بھی عبادت ہے، اس میں بھی ثواب ہے، تو گھر کے کام کاج بھی موجب ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، کیونکہ حضور نے مقرر فرمائے، تو جب حضور نے مقرر فرمائے تو وہ بھی عبادت بن گئے، جب عبادت بن گئے تو گھر کا کام انجام دینا، پکانا کھانا، بچوں کو پالنا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، یہ سارے کام عبادت کے ہیں۔ چنانچہ بعض روایتوں میں کہ عورتوں کو اس میں جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی صاحبزادی ہیں، اور ان کی ایک بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے
تو حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی اور آپ کے دستے مبارک کو بوسہ لیتی تھی اور اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھی. اور جو حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ملنے کے لیے گھر جاتی اور وہاں حضور موجود ہوتے تو حضور ان کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور ان کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے اور اپنی جگہ اور اپنے قریب ان کو بٹھاتے تھے. اس طرح حضور ان کا اکرام کرتے تھے اور وہ حضور کا کیسا احترام کرتے تھے. جب حضور کا انتقال کا زمانہ قریب آیا تو ایک دن حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور بخدا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چال بالکل حضور کی چال کی طرح تھی. جس طرح حضور چلتے تھے بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ویسی چلتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. اور آ کر کے بیٹھ گئی اور حضور کی دیگر ازواج بھی آپ کے پاس موجود تھیں کیونکہ بیماری کا زمانہ تھا, زندگی کے آخری ایام تھے اور آپ بیمار تھے تو وہ سب اس وقت موجود تھیں, کوئی بھی اس وقت غائب نہ تھی, سب وہاں موجود تھیں. بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی اور حضور کے پاس بیٹھ گئی. تو حضور نے پہلے چپکے سے انہیں کان میں کوئی بات کہی جس پر حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے چپکے سے انہیں کان میں ایک بات اور کہی. حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگی. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حضور نے کیا فرمایا ہے کہ پہلی مرتبہ جب فرمایا تو تم رونے لگی اور دوسری مرتبہ فرمایا تو تم ہنسنے لگی. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ میرے اور حضور کے درمیان راز کی بات ہے اور میں حضور کی راز کی بات میں بتا نہیں سکتی. پھر حضور کا وصال ہو گیا. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار درجات بلند فرمائے اور ہم آپ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور جیسا کبھی اللہ پاک نے کسی امت کی طرف سے ان کے نبی کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمایا ہو, اس سے کہیں زیادہ بہتر سے بہتر صلہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے اور آپ کی شفاعت صغرا و کبرا دونوں قبول فرمائے اور ہمیشہ کروڑوں اور اربوں خربوں درود و سلام آپ پر ہمیشہ نازل فرمائے. اور اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ درود و سلام آپ پر نازل فرمائے جس نے آسمان کے ستارے ہیں اور جتنے درختوں کے پتے ہیں اور جتنے بارش کے قطرے ہیں اور جتنے ریت کے ذرات ہیں اور جتنے بنی آدم کے سانس ہیں, اور ہمیشہ ہی اتنی تعداد میں درود و سلام نازل ہوتا رہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرمایا کہ کسی کے ساتھ بھی نہ کیا ہوگا. کہاں پہ یہ ایسا زبردست اور اہم معاملہ کیسے آپ کے ساتھ ہوا؟ کہا ایک درود شریف کی وجہ سے ہوا جو میں پڑھا کرتا, اور وہ درود شریف یہ ہے اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون, کہ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تعداد میں درود و سلام نازل فرما جتنا ہے کہ یاد کرنے والوں نے آپ کو یاد کیا اور جتنا کہ نہ یاد کرنے والوں نے آپ کو نہیں یاد کیا. بھائی انسان دو ہی قسم کے ہیں نا, مسلمان یا غیر مسلم. مسلمان حضور کو یاد کرنے والے اور غیر مسلم یاد نہ کرنے والے,
دونوں کی تعداد کے برابر یا اللہ حضور کو درود و سلام نازل فرما. کہتے میں یہ درود شریف پڑھا کرتا تھا صبح شام، بس اس کی برکت سے اللہ پاک نے ایسا زبردست معاملہ فرمایا کہ بیان سے باہر. تو ہم بھی یہی درود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ جتنی تعداد میں لوگوں نے حضور کو یاد کیا اور جتنی تعداد میں لوگوں نے یاد نہ کیا، ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی، یا اللہ اتنی ہی تعداد میں حضور پر درود و سلام نازل فرما اور فرماتے رہیے گا جب تک ہمیشہ ہمیشہ یا اللہ اسی تعداد میں حضور کی خدمت میں درود و سلام نازل ہوتا رہے اور آپ پر آپ اپنی رحمت کاملہ نازل فرماتے رہیں اور ہمیں حضور کا نقش قدم نصیب فرما. خیر، حضرت حضور کے وصال کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر پوچھا کہ بھئی اب بتاؤ. کہ ہاں اب میں بتا سکتی ہوں، کیونکہ جب حضور تشریف فرماتے تو راز کی بات تھی، میں آپ کی زندگی میں بتا نہیں سکتی تھی، لیکن اب میں بتا سکتی ہوں. تو پھر فرمایا دیکھو، پہلی مرتبہ میں جب حضور نے میرے کان میں فرمایا تو یہ فرمایا تھا کہ اے عائشہ، نہ اے فاطمہ، اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ یہ کہ اس سال رمضان میں جبرائیل امین نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن شریف کا دور فرمایا. ہر سال تو 1 مرتبہ دور ہوتا تھا، اس سال 2 دفعہ دور کیا ہے تاکہ قرآن شریف بالکل پکا ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب میں زیادہ دن دنیا میں نہیں رہوں گا، تو میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. تو فرماتی ہیں جب حضور نے اپنے دنیا سے جانے کا ذکر فرمایا تو مجھے رونا آ گیا، اس لیے میں رونے لگی. پھر تھوڑی دیر میں میری تسلی کے لیے فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تم اس پر راضی نہ ہو کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار بنو؟ صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں ہنس پڑی کہ اس سے بڑی دولت کیا ہو سکتی ہے. تو دونوں جہاں کی عورتوں کی سردار ہیں وہ، اور ان کے ذمے حضور نے یہ کیا کہ بھئی تم اپنے گھر کے کام خود کرو. اس لیے خواتین کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کے لیے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کے لیے اپنے گھر کے کام انجام دینے چاہیے. اور یہ کوئی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انجام دیتی ہوئی گئی ہیں، اور دیگر صحابیات کا بھی یہی حال تھا، ازواج مطہرات کا بھی یہی حال تھا، تمام خواتین اسلام کا تاریخ اسلام کے اندر یہ کردار چلا آ رہا ہے. تو بس ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا، شوہر کی خوشدلی، بچوں کی راحت کی ہو، اور کوئی کام ناجائز خلاف شرع نہ ہو. تو سب عبادت ہے، سب باعث اجر ہے، سب موجب ثواب ہے. اور گھر کے باہر کام عورتوں کے ذمے نہیں ہے. گھر کے باہر کاموں پر عورتوں کو مجبور کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، وہ کبھی کبھار اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائیں یا اپنی خوش دلی سے کوئی کام شرعی پردے کے ساتھ جا کر لیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ شوہر گھر میں بیٹھ جائے اور عورتیں بیچاری گھر کے باہر کے بھی کام انجام دے. شہروں میں بھی بہت ہوتا ہے، دیہاتوں میں بھی بہت ہوتا ہے. بلکہ دیہات میں تو سارے کھیتی باڑی کے کام عورتیں بھی کرتی ہیں بیچاری. وہ گھر میں ہی پکائیں، گھر کی بھی صفائی کریں، اور پھر جبرن و قہرن وہ کھیت میں بھی کام کریں. اس طرح سے زیادتی کی بات ہے اور گناہ کی بات ہے. ہاں، کبھی کبھار کسی عورت نے اپنی خوش دلی سے باہر کام بھی انجام دے دیا شوہر کی اعانت کے لیے، وہ جائز ہے. لیکن ذمہ داری باہری کاموں کی مردوں پر ہے. مردوں کو چاہیے کہ گھر کے سارے کام از خود انجام دیں، اور گھر کے کاموں کی ذمہ داری خواتین پر ہے، وہ اپنے گھر میں گھر کے کاموں کو انجام دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مولانا فرحان میمن صاحب کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، خاص اسپتال میں داخل ہیں. دعائے صحت کی خاص درخواست ہے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.